Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، انسان کو عقل و شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے انسان ارادہ کرتا ہے، انسان پلاننگ کرتا ہے، بہت ساری تدابیر اختیار کرتا ہے اور تدابیر کو اس طریقے سے اپلائی کرتا ہے، اس طریقے سے اس کا نفاذ کرتا ہے تاکہ اسے اپنے کسی بھی چیز کے اندر مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں. اور یہ برسوں سے انسان جو ہے وہ کرتا چلا آ رہا ہے، پلاننگ کرتا ہے اور پلاننگ کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ جسے تقدیر کہتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے، کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتا ہے، کسی چیز کے لیے تدبیر کرتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر ہی لے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے وسائل مہیا کر دینے کے باوجود انسان اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا، اور جب وہ حاصل نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کی کوئی مشیت ہوگی اور تقدیر کا یہ فیصلہ ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تدبیر اور تقدیر، یہ جو دو الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان دونوں کا مقصد کیا ہے، یہ دونوں اصل میں ہیں کیا، ان کا آپس میں ربط کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان جب منصوبہ بندی کرتا ہے، جب پلاننگ کرتا ہے، تو بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ستاروں کی مدد سے کچھ بعد میں آنے والے واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم علم نجوم کہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ستاروں کی چال یہ بتا رہی ہے کہ مجھے یہ کام اس وقت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو گویا ایک ایسا علم بھی انسان جو ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے کم از کم کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے بعد میں پیش آنے والے حالات کو معلوم بھی کر سکتا ہے اور اس میں پیش آنے والی جو خرابیاں ہیں ان کو دور بھی کر سکتا ہے پلاننگ کے ذریعے سے. آج کا جو پروگرام ہوگا اس میں ہم گفتگو کریں گے تقدیر، تدبیر اور علم نجوم کے حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، تدبیر اور تقدیر، پہلے ذرا ان دو کو سمجھتے ہیں، علم نجوم کو بعد میں زیر بحث لائیں گے. یہ تقدیر اور تدبیر کیا دو پیرالل چیزیں ہیں یا یہ دونوں آپس میں کہیں ملتی بھی ہیں، یہ ایک دوسرے میں دخل اندازی بھی ہوتی ہے ان کی، یا یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، میں تدبیر کے ذریعے سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہوں؟ ہم جو الفاظ اپنی زبان میں بولتے ہیں، ایک تو اس کا رائج مفہوم ہوتا ہے جس کو آپ معروف معنی کہتے ہیں. اس میں بھی ظاہر ہے کہ کچھ پس منظر ضرور ہوتا ہے لوگوں کے تصورات کا، ان کے مذہبی عقائد کا، ان کے توہمات کا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان میں تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ایک تو زبان میں عام استعمال ہے ان الفاظ کا، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ تدبیر کی، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش تھا، میں نے سوچا، غور کیا، اس کے بعد جتنی عقل اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، جو اسباب مجھے میسر کیے ہیں، جس ماحول میں مجھ کو پیدا کیا ہے، اس کو میں نے استعمال کر کے اپنے لیے ایک راستہ تلاش کیا. ٹھیک. اس کو میں تدبیر کہتا ہوں. یہ میرے عام بول چال میں لفظ کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے عام بول چال میں ہم تقدیر کہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہمارے بس میں نہیں تھا، اس کا تعلق ہمارے کسی فیصلے سے بھی نہیں تھا، وہ کسی بالا تر ہستی کی طرف سے فیصلہ ہو گیا. اچھا، اس کے لیے تقدیر کا لفظ، قسمت کا لفظ اور بھی بہت سے الفاظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات زیر بحث ہو، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی بعض اوقات کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جس طریقے سے جن لوگوں کے ہاں تخلیق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وضو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فطرت نے ایسا کیا، نیچر میں ایسا ہے، نیچر یہ کہتی ہے. جی جی. تو یہ الفاظ کے عام استعمالات. ٹھیک. اگر آپ اب مذہب کے حوالے سے بات کریں تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا ہے تو الٹ ٹپ نہیں بنا دیا. یعنی ایسے نہیں ہے کہ مادے کا ایک ڈھیر وجود پذیر ہو گیا، اس کے اندر آپ سے آپ کوئی تالیف پیدا ہو گئی اور پھر دنیا جدھر چاہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بلکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے
کہ اس دنیا میں ایک نظم ہے، اس دنیا کے اندر ایک حکمت ہے، اس دنیا کو ایک مصلحت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر شاندار ریاضی، شاندار علم اور شاندار حکمت نہ ہو۔ ٹھیک۔ تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کسی علیم و حکیم ہستی کی پیدا کردہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ کسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ فیصلے بھی کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میں نے اپنے ترجمے میں لیلۃ القدر کو بھی اسی طرح ادا کیا ہے، فیصلوں کی رات۔ تو قدر کا لفظ عربی زبان میں قرآن مجید کے استعمالات کو اگر سامنے رکھا جائے تو گویا خدائی فیصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے، ایک فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ اندازے ہر چیز میں ٹھہرانے ضروری ہیں۔ یعنی جس وقت اس کائنات کو بنایا گیا ہوگا، سائنس ہمیں اب بتا رہی ہے کہ یہ کائنات بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، ایک رفتار ہے جس کے ساتھ، یعنی دنیا کی عمر کا اندازہ بھی در حقیقت اس کے بڑھنے کی رفتاری سے لگایا گیا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے اسے گویا ایک رفتار کا اندازہ کر کے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے نا کہ 15 بلین سال کے قریب۔ تو یہ تمام جتنی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے ایک چیز شروع ہو رہی ہے تو کوئی اس کا مقصد، کوئی اس کی غایت، کوئی اس کا ہدف، کوئی اس کی منزل طے کر دی گئی ہے۔ یہ منزل میرے لیے بھی طے کی گئی ہے، آپ کے لیے بھی طے کی گئی ہے۔ یہ جس کو ہم جبلتیں کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک فیصلہ ہے جس کے تحت جانور پیدا ہوتے ہیں اور اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں اور اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ جانوروں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، آپ درختوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ان کی عمریں اتنی ہوتی ہیں، یہ پھلتے پھولتے اس طرح ہیں، یہ درخت زمین پر پھیلتا چلا جائے گا، یہ اوپر کی طرف بڑھے گا، یہ بیل کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی طرح انسانوں کا معاملہ ہے، یعنی انسانوں کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، ایک جسم ہے، اس میں تنوع بھی بہت رکھا گیا ہے لیکن بحیثیت مجموعی ہم دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ اسی طریقے سے مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، میرے والدین کون ہوں گے، میرا ملک کون ہوگا، یہ تمام وہ فیصلے ہیں کہ جس میں میرے کسی عمل کا کوئی دخل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے مقدر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ آپ قدر کو یوں سمجھیں کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دی گئی، اس کا فیصلہ جو روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ طے کرنے کا عمل دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا، ایک قانون بنا دیا، وہ قانون نتیجہ خیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر ایک نیا فیصلہ صادر کر دی۔ دونوں کی مثالیں موجود ہیں اس دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ قانون بنا کے اس قانون کو روبہ عمل ہونے کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صدیوں سے، بلکہ صدیوں کے قرنوں سے اسی طریقے سے جاری ہو۔ یہ قانون ہے نا، اس کے تحت دو اجزاء کو آپ جمع کرتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے، ان کو آپ توڑتے ہیں تو ہائیڈروجن اور آکسیجن بن جاتی ہے۔ تو یہ کچھ قوانین ہیں جو دنیا میں کار فرما ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کی تقدیر ہے جو طے کر دی گئی ہے۔ یہی معاملہ میرے ساتھ ہے۔ تو میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ دونوں پہلو اس کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احویٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک خاص جگہ سے ایک پودے کو اٹھاتے ہیں اور ایک خاص جگہ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے دلیل کے طور پر جس چیز کی پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے تو قدر فہدیٰ، اس کا اندازہ ٹھہرایا اور اس کو ہدایت دے دی کہ اب وہ کہاں تک جائے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں، اپنی تعبیر میں تقدیر کے لفظ سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں جو میں سمجھ سکا آپ کی بات سے، اور جیسے کہ میں کہاں پیدا ہوں گا، میں کس کے گھر میں پیدا ہوں گا، کس دن پیدا ہوں گا، یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کر دیے۔ چند مثالیں ہیں، یہ چند مثالیں، بہت سے فیصلے کیے ہیں، یہ چند کائنات کے بارے میں کیے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت اگر آپ سائنس کے نقطہ نظری کو مان لیں کہ بگ بینگ ہوا ہے تو اس کا ایک فیصلہ کیا گیا ہوگا نا۔ اچھا، یہ کہاں جا کے انہوں نے کھڑے ہونا ہے، کتنے سیارے اور ستارے ہیں، کتنی کہکشانیں وجود میں آنی ہیں۔ اسی طرح پھر زندگی اگر زمین پر پیدا کرنی ہے تو کہاں سے ابتدا ہوگی؟ جمادات پہلے ہوں گے، نباتات ہوں گے، اس کے بعد پھر حیوانات ہوں گے، پھر حیوانات کے بعد انسان آئے گا۔ یہ سارے فیصلے ہیں، پھر ہر جز کے بارے میں فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ہر جز کے بارے میں فیصلے جب ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، یہ لکھی ہوئی چیز ہے، تو اب پھر میری تدبیر کا اس میں کہاں کنٹریبیوشن ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیا ہے کہ مجھے بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، تو لکھا ہوا ہے، اب میں تدبیر اختیار کروں یا نہ کروں، مجھے تو وہ بننا ہے بہرحال۔ اسی طرح سے اگر کسی اور زاویے سے دیکھیں تو پھر میری تدابیر جو ہیں
ان میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مصلحت یا اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر سامنے آ رہی ہے تو پھر میرا امتحان کہاں رہا, میری تدبیر کہاں رہی؟ دیکھیے یہ مثالیں میں نے نہیں دی تھیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے, میرے والدین کون سے ہیں, ملک کون سا ہوگا, زمانہ کون سا ہوگا, شکل و صورت کیا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مجھے کن صلاحیتوں کو دے کر دنیا میں بھیجے گا. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. یہ صلاحیتیں بالقوہ ہوتی ہیں فلسفے کی اصطلاح میں, پوٹینشل ہوتی ہیں. یعنی آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ودیت کر دی جاتی ہیں, ان کو نشو و نما دینے کا کام آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کون انجینئر بنے گا, کون ڈاکٹر بنے گا, تو یہ فیصلہ نہیں کرتی مشیت. وہ آپ کے اندر ایک صلاحیت دیتی ہے. وہ صلاحیت ہے جس کو آپ غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں, صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا شرف اس کا ارادہ اور اس کا اختیار ہے. اس ارادے اور اختیار کے لیے ضروری اسلحہ بھی اس کو دے دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی عقل ہے, اس کا اخلاقی شعور ہے, اس کی حصے جمالیات. اگر آپ پورے انسان کا تجزیہ کریں تو آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اس کے پاس ارادہ و اختیار کی بے پناہ قوت ہے. یعنی وہ طے کرتا ہے کہ مجھے پہاڑ سر کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی نکل کھڑا ہوتا ہے. اور دوسری جانب اس کو عقل دی گئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح بس چند جبلی تقاضوں ہی کو پورا کرتا ہے, بلکہ اس کو بڑی وسیع غیر معمولی عقل دی گئی ہے. یہ اس کی عقل ہے کہ جو اس دنیا میں کار فرما قوانین دریافت کر لیتی ہے, خود اس کی اپنی ذات میں کار فرما قوانین دریافت کر لیتی ہے. یہ عقل ہے جس کی بنیاد پر اب ہم اس وقت بیٹھ کر اپنا بھی اور کائنات کا بھی تجزیہ کر رہے ہیں. اس سے جو چیزیں دریافت ہوتی ہیں ان سے پھر وہ آگے مزید استنباط کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. چنانچہ انفرنس کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. انسانی عقل کیسے کام کرتی ہے, اس کو آپ اصول دے دیں, اس کے اندر سے وہ فروع نکال لے گی. آپ اس کو فرع دے دیں, وہ دوسری فرع تک پہنچ جائے. یہ تو اب انسانی عقل کا کام آپ بتا رہے ہیں نا. مطلب میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں, میرا ارادہ ہے, لیکن تقدیر مجھے نہیں کرنے دے رہی. یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح سے ہو؟ یہ ابھی ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں. میں تو پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جو صلاحیتیں ہیں وہ اصل میں خدا کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں ان صلاحیتوں کو, بنیادی صلاحیتوں کو ایکوائر کر سکتا ہوں. رائٹ. مثلا ایک آدمی کے اندر غیر معمولی شاعری کی صلاحیت ہوتی ہے, ایک آدمی کے اندر غیر معمولی ادیبانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, ایک آدمی سائنسی مزاج لے کے پیدا ہوتا ہے, ایک آدمی ریاضی کے علوم کے ساتھ بہت دلچسپی رکھتا ہے, ایک شخص کے اندر فطری کاروباری حص ہوتی ہے. تو بہت سی ایک شخص فطری طور پر سرکش بھی تو ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہے, وہ ایک دوسرا پہلو ہے, اس کو بھی زیر بحث لاتے ہیں. تو میں ابھی تو یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں وہ صلاحیتیں ہیں جن کو پھر ہم اپنی تدبیر سے نشو و نما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں ہم اس دائرے میں ہماری تدبیر کا تعلق جیسے ہی ہم صلاحیتوں کا شعور حاصل کرتے ہیں تو شروع ہو جاتا ہے. تقدیر نے یا خدا نے یا کائنات کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ میں ان صلاحیتوں کے ساتھ تمہیں پیدا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس چوائس ہے, چاہیں تو ان صلاحیتوں کو خفتہ ہی رہنے دیں, چاہیں تو ان کو نشو و نما دے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیں. تو یہاں سے محنت, تدبیر, غور و خوض اور ہمارے اپنے فیصلے دخل انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے اس کے باہمی ربط کو سمجھ لیں. اسی طرح کی چیز میرا اخلاقی وجود ہے. یعنی مجھے خیر و شر کا شعور دے کر پیدا کیا گیا ہے. یہ میں ایکوائر نہیں کرتا, میرے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. سچائی کیا چیز ہے, جھوٹ کیا چیز ہے, دیانت کیا چیز ہے, بددیانتی کیا چیز ہے, عدل کیا چیز ہے, احسان کیا چیز ہے. جو اعلیٰ اخلاقیات ہیں, بنیادی اخلاقیات, ان کا میں شعور لے کے پیدا ہوتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس شعور کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے, تو مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں چاہوں تو صحیح فیصلہ کروں, چاہوں تو غلط فیصلہ کروں. اچھا, یہاں پھر جو میرا ارادہ و اختیار ہے وہ کام کرتا ہے. تو تقدیر نے جو کچھ کیا وہ تو یہ کیا کہ مجھے اخلاقی شعور دے دیا. اخلاقی شعور کا احساس پیدا کرنا, اس کو دریافت کرنا, اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرنا. اب میرے اخلاقی شعور نے جو تقاضے پیدا کیے ہیں ان کو انطباق کر کے دنیا سے یا خارج سے متعلق کرنا, یہ سب اب میری تدبیر شروع ہو جاتی ہے. مجھے حصے جمالیات دی گئی, یعنی میں خوبصورتی اور بدصورتی میں فرق کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک حص ہے جو میرے اندر ہے, میں اس کا اطلاق کرتا ہوں, اس اطلاق کے نتیجے میں بہت سے فیصلے کرتا ہوں. ٹھیک. تو یہ جو چیزیں ہیں, چند کی میں نے مثال دی, یہ میرے پوٹینشل ہیں, یہ میرے اندر ڈال دیے گئے ہیں. ان کے بارے میں انسانی تجربہ بھی بتاتا ہے
کہ یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اور اگر کسی معاملے میں کوئی ابہام تھا تو وہ قرآن مجید نے بھی دور کر دیا، اللہ کی کتاب نے بھی دور کر دیا۔ اس پوٹینشل کو میں زندگی کے تمام دائروں میں روبہ عمل کرتا ہوں، یہ یہاں سے میری تدبیر شروع ہوتی ہے۔ اچھا، جب میں یہ تدبیر کرتا ہوں تو کیا میری تدبیر لازماً کامیاب ہو جائے گی؟ عام حالات میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ کامیاب ہوتی ہے، یعنی میں اپنے پوٹینشل کا صحیح ادراک کر لیتا ہوں، صحیح فیصلہ کرتا ہوں، صحیح طریقے سے عمل کرتا ہوں، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جس طرح اللہ کا قانون ہے کہ آگ جلائیں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھے گا، اسی طرح سے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ تو جس طرح مادیات میں کچھ قوانین کار فرما ہے، ایسے ہی جب میں اپنے پوٹینشل کو دریافت کر لیتا ہوں، اس بالقوہ چیز کو ایک مرتبہ ادراک میں لے آتا ہوں اور پھر اس کو خارج کی دنیا سے متعلق کرتا ہوں اور میری تدبیر شروع ہوتی ہے، تو اس میں عام طور پہ کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ ہی غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ضروری اسباب کے بغیر جذباتی ہو کر ایک چیز کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ میرا ہوتا ہی نہیں ہے، فیصلہ ماحول کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے پورے ملک میں ہر ماں نے فیصلہ کر رکھا ہوا کہ یا اس کا بیٹا انجینئر بنے گا، یا ڈاکٹر بنے گا، یا CSP افسر بنے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز زیر بحث ہی نہیں آتی تھی کہ بچہ کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے۔ خدا نے اس کو شاعر پیدا کیا ہے، مصور پیدا کیا ہے، اس کو انجینئر پیدا کیا ہے، ڈاکٹر پیدا کیا ہے، سائنسدان پیدا کیا ہے، عالم پیدا کیا ہے، کیا چیز بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس کے اپنے پوٹینشل کو بعض موقعوں کے اوپر ماحول نموداری نہیں ہونے دیتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں پھر تدابیر بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو تدبیر کی ناکامی کا تنہا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ نہیں ہونے دیا، ہمارے فیصلوں کی بنیادیں بھی غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے فیصلے خود ہمارے اپنے تعصبات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر پھر صرف ارادہ، عقل، حصے جمالیات اور اخلاقی احساس ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ انسان کے اندر جذبات بھی ہیں، ٹھیک ہے، جذبات محبت کے بھی ہیں، جذبات نفرت کے بھی ہیں، انسان کے اندر شہوات بھی ہیں، انسان کے اندر رغبات بھی ہیں، خواہشیں بھی ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارا جو پوٹینشل ہے وہ ہماری خواہشات کی نظر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہماری شہوات کی نظر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑا بے پناہ پوٹینشل ان کے اندر ہوتا ہے، میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی ان معروف لوگوں کی کہ جن کا پوٹینشل غیر معمولی تھا۔ مثال کے طور پر اپنی اس خواہش کی نظر ہو گئی کہ انہوں نے نشہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ یہ ایک انسان کے اندر ہے، یہ چیز موجود ہے۔ نشہ کی جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ مادی ہوں غیر مادی ہوں، ان سب میں ایک خاص طرح کا ایڈکشن ہوتا ہے۔ یعنی آدمی شروع کرتے وقت تو ارادے کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ارادہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ وہ چیز آپ کے ارادے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے غیر معمولی لوگ اس کی نظر ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ہی مداخلت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے مطابق وہ آپ کو پورا موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے پوٹینشل کو دریافت کریں، اس کے لحاظ سے آپ دنیا میں تدبیر کریں، اور ان کے قانون کے مطابق تدبیر کامیابی ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سی رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تدبیر خود آپ کے لیے مہلک ہوتی ہے یا سوسائٹی کے لیے مہلک ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر مداخلت کرتے ہیں۔ اس مداخلت کی مثالیں قرآن مجید نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ایک فرشتے سے ملاقات کرا کے دے دی کہ دیکھیے جس وقت تم خیال کر رہے ہو کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے غریب کی، تو اس وقت ہمارے پیش نظر کیا مصلحت ہوتی ہے۔ اسی طرح کی دوسری اور بہت ساری آپ کی گفتگو سے اور بہت ساری جو ہے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس ذرا پارٹیسپیٹ کرے تاکہ ان کی طرف سے سوالات آ جائیں۔ یہاں سے کوئی سوال کرے گا؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دعا اور تقدیر میں تعلق کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ تقدیر کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے روزمرہ فیصلوں ہی پر استعمال نہیں ہوتا، ایک قانون بنا دیا، آپ کو کچھ پوٹینشل دے دیا ہے، اس کے مطابق کچھ نتیجے نکل رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، وہ جب چاہے اس کو تبدیل کر دے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اسی کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، یہ درخواست اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور اس صورتحال کو پلٹ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوانین ان کے بنائے ہوئے ہیں، وہ جس وقت چاہیں اس میں مداخلت کر دیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کا آج کا فیصلہ ہے، نہیں، ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کے تحت معاملات ہو رہے ہیں۔ دیکھیے نا مثال کے طور پر ایک آدمی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا، نہیں رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں بیماری آ جائے گی۔ یہ عمومی قانون ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے
اور انسان کو اس کا علم بھی دیا ہے اور انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے مفید ہیں، یہ چیزیں اس کے لیے مفید نہیں. ٹھیک ہے. اسی کی بنیاد پر آپ کا سارا طب کا علم موجود ہے. اس کے لحاظ سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اب کسی موقع کے اوپر آپ نے کسی اصول کی خلاف ورزی کی یا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں کیا پابند ہو گیا؟ نہیں، وہ چاہے تو آپ کی بات سن لیں اور اس صورتحال کو بدل دیں. ٹھیک ہے. یہ جو سوال ان کا تھا نا کہ دعا کے نتیجے میں تقدیر بدل سکتی ہے، مجھے ایک جاوید صاحب ایک روایت یاد آ رہی ہے، اس کے ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں، مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ منت مانی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت کے نتیجے میں تقدیر نہیں پلٹتی، تاہم کچھ لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. اس طرح کی کوئی الفاظ ہیں، ایسی کوئی چیز وہ ہے؟ ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، میں 10 اونٹ ذبح کر دوں گا، میں کسی کو یہ چیز دے دوں گا. آپ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، تبدیل اللہ کا قانون ہے جس کے مطابق تبدیل ہوتی ہیں. لیکن دعا کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ دعا کیجئے، اس کے لیے اللہ سے درخواست کیجئے. تو یہ دعا بس تو نہیں ہو سکتی، بے معنی نہیں ہو سکتی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، یعنی جو چیز قضائے مبرم کو بدل دیتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے حضور میں درخواست ہے. تو وہ قضائے مبرم کیا ہوتی ہے؟ اصل میں ہم ظاہر میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا قانون ہے جو چل رہا ہوتا ہے، وہ اس قانون کو مؤثر نہیں ہونے دیتا. بالکل ایسے ہی جیسے انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کو معجزات دے دیے جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کار فرما قانون کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس بات میں کہاں تک یہ درست ہے یہ والا فلسفہ کہ تقدیر جو ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی دعاؤں سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جو چیز لکھ دی ہے آپ کے مقدر میں وہ تو ہو کر رہے گی، چاہے دعائیں کریں یا نہ کریں. لیکن ہوگا یہ، اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوگا اور آپ دعا کریں گے تو وہ چیز ایسے ہو جائے گی جیسے آپ چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے اگر لکھ دیا ہوگا تو آپ کے دعا کرنے کے نتیجے میں وہ چیز بدلے گی تو نہیں، مگر اس دعا کا اجر آپ کے آخرت کے لیے ہو جائے گا. کیونکہ دعا کی قبولیت کے جو 3 درجات بیان کیے گئے، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لکھ دی ہے وہ تبدیل اب نہیں ہو سکتی. یہ جو لکھتی ہے تعبیر ہے، جی، اگر آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں کیا. ٹھیک. جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں تو میں تمہارے لیے ایک قانون، ایک اندازہ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ فیصلے کر دیتا ہوں. یعنی یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اب آپ مثال کے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور یہ کہیں کہ پروردگار یہ جو فیصلہ آپ نے کیا تھا کہ مجھے فلاں صاحب کے گھر میں پیدا کیا، جس کو تبدیل کر دیں، تو یہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے. لیکن جو قوانین آپ کی زندگی سے متعلق ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے آپ درخواست کرتے ہیں. حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، پروردگار تو کرم فرما مؤثر نہ ہونے دے. کوئی غلطی کر لی ہے، شدید اندیشہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، دعا کرتے ہیں تو ستار العیوب ہے، پروردگار اس پر پردہ ڈالے رکھنا. تو اصل میں یہ چیزیں ہیں جن میں آپ دعا کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کوئی تدبیر کرتے ہیں اور تدبیر کی کامیابی کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں. آپ نے علاج کیا، آپ نے دوا لے لی، آپ دوا کھا رہے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو مؤثر کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تدبیر بسا اوقات آپ کے علم پر مبنی ہوتی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس نے جا کر آپ کے وجود کو متاثر کرنا ہوتا ہے. یہ جو باہمی رشتہ ہے یہ لازم و ملزوم کا رشتہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر پھر بہت سے مقامات ہیں تو ان میں خدا سے دعا کی جاتی ہے. اسی طرح اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہوتی ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں جو آپ کے لیے اس نے مقدر کر دی ہیں، دینی ہیں. لیکن ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں فیصلہ یہ کر رکھا ہے کہ بندہ مانگے گا تو دوں گا، تو مانگیے. اسی چیز کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا نا کہ آپ کو ایک بوٹ کا تسمہ بھی اگر لینا ہے تو بازار میں خریدنے کے لیے جائیے، لیکن دعا اللہ سے کیجیے کہ وہ آپ کو عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ملے گا، اسباب پیدا کرے گا، ملے گا. تو یہ ایک خدا پر ایمان کا اور ہماری تدبیر کا باہمی تعلق ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں ایسے ہی رہنا چاہیے. یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اس کے بعد وہ اطمینان سے جا کر کہیں ہو گیا. نہیں، وہ زندہ اور بیدار ہے، معاملات کر رہا ہے، آپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اور وہ جو واقعہ خضر ہے اس میں اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ ایک ایک آدمی کے معاملات، ایک کشتی چلانے والے کے معاملات بھی براہ راست نگرانی میں ہے، دیکھے جا رہے ہیں. جب یہ دیکھے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ درخواست کر سکتے ہیں آپ. اور جب آپ درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہو گیا کہ وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ تبدیل کر دے گا. جاوید صاحب، جب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس کا رزق بھی طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا رزق ہوگا. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، 2 مقامات پر کم از کم بتاتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور 2 جگہوں پہ وعدہ کیا ہے.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کے رزق کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, انہیں رزق حاصل نہیں ہوتا, وہ کوئی ٹرین کے نیچے اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں, کوئی ڈوب جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, بھوکے ہوتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل مت کرو, میں رزق دوں گا انہیں. اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کا رزق کشادہ کر دیتا ہے, جب کہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. نہیں, مگر وہ جو 2 آیات ہیں جس میں گزارش کرتا ہوں پہلے تو اس کو سمجھ لینا ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کا معاملہ جو ہے وہ یبسط الرزق لمن یشاء یقدر لمن یشاء, ٹھیک, یعنی وہ تنگ بھی کرتا ہے, رزق کو تنگ بھی کر دیتا بڑھا ہے, بھی دیتا رزق میں کشادگی بھی پیدا کر دیتا ہے. اچھا, یہ پیدائش کے وقت بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ایسے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں گویا سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی لے کے پیدا نہیں ہوئے اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاتے ہیں, بڑی دولت جمع کر لیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اسی طریقے سے ہوتے رہتے ہیں. اچھا, اس میں بھی آپ کی تدبیر بھی کام کرتی ہے, خدائی فیصلے بھی کام کرتے ہیں جو پہلے سے ہو چکے ہیں, اور ان خدائی فیصلوں میں آپ کی تدبیر کے ساتھ آپ کی دعاؤں سے, آپ کے اچھے اعمال سے تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے, ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خرچ کرو گے میری راہ میں تو میں تمہیں اتنا بڑھا کے دے دوں گا. وہ آخرت میں بھی ملتا ہے, وہ دنیا میں بھی ملتا ہے بارہا. تو ظاہر ہے کہ ایک عمل آپ نے کرنا ہے خرچ کرنے کا, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا, اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا. ایک دوسرا عمل خدا کی طرف سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک تدبیر آپ کی ہے, ایک اس کا نتیجہ ہے. وہ بعض اوقات بڑا غیر معمولی نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قرآن مجید میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ ایک آدمی کا رویہ غلط نتیجے کا باعث بن جاتا ہے. باغ لگا دیا ہے, قانون کے مطابق اس باغ کو پھلنا ہے, پھولنا ہے, اس کے نتائج نکلنے ہیں, لیکن اس نے مشرکانہ رویہ اختیار کر کے استکبار اختیار کر لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف سے ایک باد سموم چلتی ہے اور میں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ غیر متعلق نہیں ہو جاتا ہمارے ساتھ, بلکہ وہ پوری طرح قائم رہتا ہے. لیکن ہمیں بہرحال قوانین کے اندر کھڑے ہو کر اپنی تدبیر کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے, اور اس میں ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ان نتائج کے اوپر بارہا اثر انداز ہوتے ہیں. یہ جب کہا جاتا ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے میں نے اس میں ساری انسانیت کا رزق رکھ دی ہے. دنیا جو ہے یہ خدا کے اس فیصلے اور آپ کی تدبیر دونوں کے ساتھ مل کے چل رہی ہے. یہ رزق رکھ دیا گیا ہے. آپ کہیں کہ ہمیں تو کاشتکاری کی بھی ضرورت نہیں ہے, کان کنی کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تدبیریں ہیں جو پھر اس رزق کو آپ تک پہنچاتی ہیں. یعنی ایک ہے کسی چیز کا ذخیرہ کر دینا, اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جو میں نے جتنی بھی دنیا بنائی ہے, یہ زمین جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے, اس میں میں نے تمہارے لیے رزق کے سارے اسباب رکھ دیے, سوال للسائلین, یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت کے لحاظ سے بالکل برابر. ٹھیک ہے, برابر ہے یہ فیصلہ. یہی بات جو ہے وہ آیتوں میں کہی گئی ہے کہ میں نے دنیا میں تمہارے رزق کی ذمہ داری بھی لی ہے, اس کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں. میں نے تمہارے بچوں کو بھی اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ بنیاد نہیں ہے کسی بچے کو قتل کر دینے کی یا کسی انسان کو قتل کر دینے کی, یہ کھائے گا کہاں سے. اب مجھے اپنی تدبیر شامل کرنی ہے. تو میں نے یہ تدبیر کرتے ہیں پھر بھی انہیں نہیں ملتا. دیکھیے وہ ہم خارج میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تدبیر ٹھیک کی گئی, وقت پر کی گئی, صحیح فیصلہ کیا گیا. بارہا دیکھیے کہ ایک آدمی ہے, اب مثلا اسی کو لے لیجیے نا, ایک آدمی ہے, اس کے پاس اپنے گھر کے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے, وہ بغیر سوچے سمجھے 12 بچے پیدا کر دیتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خدا نے اس کو عقل دی تھی نا, اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دیا تھا. آپ کے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ زمین ہے, آپ اس پر کاشت کرنا چاہتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فصل اللہ ہی اگاتا ہے, لیکن ایک کسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا آپ نے ان پہ غور کیا, دیکھا؟ ٹھیک ہے, آپ نے مثال کے طور پر اخبار میں پڑھا کہ فلاں چیز جو ہے نا یہ اگانی چاہیے, اگا دی, یہ دیکھا آپ نے کہ منڈی میں اس کی کھپت بھی ہے یا نہیں ہے, بکے گی بھی نہیں. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں ہماری تدبیر شامل ہوتی ہے, تب خدا کی وہ عنایت, خدا کا وہ کرم ہم تک پہنچتا ہے. یعنی اس کرم کے, اس فضل کے, اس عنایت کے پہنچنے کے لیے پھر درمیان میں تدبیر حائل ہوتی ہے. اس وقت انسانوں نے جو کچھ اپنے ساتھ کر رکھا ہوا ہے, جس طرح دولت کا ارتکاز کیا گیا ہے, جس طرح کیپٹلزم نے لوگوں کو ایک دوسری دنیا میں ڈال دیا ہے, یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے فیصلے ہیں. تو اس کے اثرات بعض اوقات ایک قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں, بعض اوقات پوری دنیا کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ دیکھیے نا اس وقت جو جنگی ہوس ہے, یہ جو پیدا کر دیتی ہے چیزیں, اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہماری آنکھوں کے سامنے اس 20ویں 21ویں صدی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلے ہیں, بچے ساحلوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی یہ جنگی مشینری کو اس طرح استعمال کرنے کے لیے خدا نے اوپر سے الہام کیا. ہماری تدبیر کی غلطی ہے جس کا نتیجہ ہم بھی بھگتتے ہیں اور پھر دوسرے بھی بھگتتے. ٹھیک, جاوید صاحب, یہ تقدیر اور تدبیر کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے
کہ آپ مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ایک شکل ہے علم نجوم. ستاروں کی چالوں سے، ستاروں کی حرکت سے آپ اندازہ لگاتے ہیں، اور اس اندازے کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ مستقبل کی جب چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو پھر اپنے لیے اپنی تدبیریں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ماڈیفائی کر لیتے ہیں. یہ جو ستاروں کے بارے میں، ستاروں کے ذریعے سے جو علم یہ حاصل کرنا ہے، فیوچر کا علم، یہ کہاں تک درست ہے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہاں تک یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں حوالہ دیا جاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ بڑی مشہور ایک بات کوٹ کی جاتی ہے کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ میں شاید بیمار ہونے والا ہوں. ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے، یعنی انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. تو اس کا مطلب ستاروں کو دیکھ کر بعد کے علم کا، فیوچر کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلے میں سیدنا ابراہیم کا یہ واقعہ ہے اس کی وضاحت کر دوں. اس میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. دیکھیے قدیم زمانے میں اگر آپ کو بھی کبھی موقع ملا ہو تو اب تو یہ گھڑیاں ہاتھ پر بندھی ہوئی ہیں. ٹھیک. لوگ سورج کو دیکھ کر، سائے کو دیکھ کر اور رات کے وقت تاروں کو دیکھ کر وقت کا فیصلہ کرتے تھے. میں نے اپنے بچپن میں چونکہ دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں تو اپنی والدہ کو ایسے ہی دیکھا ہے. یعنی ہم لوگ بچپن میں گاؤں میں سحر، افطار، ان سب چیزوں کو سورج کو دیکھ کر، باہر نکل کے غروب ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ جو اسباب اب پیدا ہو گئے ہیں یہ آج سے 50 سال پہلے نہیں تھے. ٹھیک ہے. دیہاتی زندگی میں نہیں تھے. تو تاروں ہی کو دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا جاتا تھا. قدیم ترین زمانے سے یہی رہا ہے. خود قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ بن نجم ہم یہتدون، یعنی وہ ستاروں سے راستے تلاش کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قدیم ترین زمانے میں یہ جو بحری جہاز چلتے تھے تو ان میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کیا جاتا. صحیح ہے. یعنی وہ ستارے آسمان پر اس جگہ ہیں تو یہ جنوب ہوگا، یہ شمال ہوگا، فلاں جگہ ہم پہنچ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہم مسجدوں کا قبلہ تک بھی تاروں کو دیکھ کر طے کیا جاتا تھا. وہ قطب تارہ ایک خاص جگہ کے اوپر آ گیا ہے تو اس کے بعد آپ رخ کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہاں قبلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تاروں سے یہ کام لیا جاتا رہا، یعنی راستے دیکھنے کا، اسی طریقے سے وقت دیکھنے کا. ٹھیک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک میلے میں موجود تھے. وہاں پہ کوئی عرس قسم کی چیز ہو رہی تھی، جیسے کہ عام طور پر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر نظرۃ فی النجوم، یعنی انہوں نے ایک نگاہ تاروں کی طرف ڈالی جیسے ہم گھڑی دیکھتے ہیں، اور یہ کہا کہ میں تو اب بہت تھک گیا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. اس میں کوئی علم نجوم سے کام نہیں لیا گیا، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے. پوری بھاتی لوگوں نے بالکل غلط سمجھی ہے اور خدا کے ایک پیغمبر کی طرف علم نجوم کی تہمت لگا دی ہے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گھڑی دیکھی، انہوں نے کہا بھائی مجھے اب تو نیند آ رہی ہے. یہ ہے اصل میں اس بات کا مطلب. اس میں ہرگز اس طرح کی چیز نہیں. اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم اصل بات کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ اگر علوم کا جائزہ لیں تو بہت سے علوم ہیں جن کو آپ مادی علوم کہتے ہیں. یعنی یہ مادی کائنات ہے جس میں میرا وجود بھی شامل ہے، اس کا بھی ایک حصہ مادی ہے. یعنی یہ جو میرا وجود ہے یا آپ کا وجود ہے یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن نے بھی یہی بتایا ہے اور ہمارا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس زمین کے عناصر ہی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک. قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی تخلیق مٹی سے کرنا شروع کی تھی. سمندروں کے کنارے کی دلدل سے آہستہ آہستہ اس کی تخلیق ہونا شروع ہو گئی. تو یہ جو مادی وجود ہے اس کا جب مطالعہ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ اس میں بڑے قوانین ہیں. یعنی یہ کوئی ڈھیر نہیں ہے جو پڑا ہوا ہے. تو آپ نے بہت سے وہ قوانین دریافت کرنا شروع کر دیے. قدیم زمانے میں بھی کچھ سادگی کے ساتھ بہت سے قوانین انسان نے دریافت کر لیے. صحیح. تو انسان کے علم کی ابتدا تو جب وہ دنیا میں آنکھ کھولی اس وقت سے ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ علم آگے بڑھنا شروع. دور جدید میں آ کے خاص طور پر نیوٹن نے، کوپرنیکس نے، گلیلی نے اور دوسرے لوگوں نے اسی مادی کائنات کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور نئے نئے قوانین دریافت ہونے شروع ہو گئے. ان قوانین کی دریافت سے گویا ایک انبار لگ گیا ایجادات کا. ٹھیک. یہاں تک کہ اب ہم حیرت انگیز چیزیں دنیا کو دکھا سکتے ہیں. آج سے 200-300 سال پہلے کے انسانوں کو اگر ہم اٹھائیں اور اٹھا کر صرف انٹرنیٹ کے سامنے بٹھا دیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا. باور نہیں کریں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا نہیں ہو رہا. تو یہ قوانین جو ہے یہ بھی آپ دیکھیے اس وقت کتنے غیر معمولی ہیں. اس میں پیشین گوئی کی بھی ایک مثال لے لیں. یعنی انسانوں کا معاملہ یہ تھا کہ مکان بنا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کب بارش برس پڑے گی. کھیلنے کے لیے نکلے، کچھ خبر نہیں ہے کب سب کچھ سمیٹ کے گھر واپس آنا پڑے گا. اچھا کوئی فصل کاشت کر رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو موسمیات کا محکمہ ہے ہمارے ہاں تو خیر کچھ بہت وہ ڈیولپ نہیں ہے لیکن دنیا میں اس کی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے. جی بالکل. بتا دیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت دور سے
ہواؤں میں، بادلوں میں جو تصرفات ہو رہے ہیں ان کا مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. بہت سی چیزیں جو پہلے آپ کو اس آنکھ سے نہیں نظر آتی تھیں وہ اب دوربینوں کے ذریعے سے ان کو بھی دیکھنے کے قابل ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں آپ پیشین گوئی کر دیتے ہیں. میں نے مغربی ملکوں کے سفر کے دوران میں دیکھا ہے کہ پیشین گوئی ہر برف ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بتایا گیا نا کہ آج 12 بجے بارش ہوگی، 12 بجے بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک، بالکل یعنی صحیح. اس حد تک بعض اوقات وہ ٹھیک ہوتے، غلط بھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک علم نے آپ کے یہاں پیدا کر دی. اسی طرح کا ایک علم وہ ہے جو آپ کے نفس کے قوانین پر مبنی ہوتا ہے. بلکہ بہت سے علوم ہیں جو آپ کے نفس کے علم پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی جیسے مادہ ہے اسی طرح نفس ہے. یہ جو میری شخصیت میرے اندر بول رہی ہے اس کو قرآن مجید نفس سے تعبیر کرتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اس نفس میں بھی بہت سے قوانین کار فرما ہے. قدیم ترین زمانے سے لوگ ان کو دریافت کرتے رہے. ان قوانین پر مبنی بہت سے علوم وجود میں آ گئے. ان علوم کی بنیاد پر بھی آپ بعض چیزوں کو جس طرح کے محکمہ موسمیات دوربینوں سے اور بہت سے آلات سے اندازہ کر رہا ہے، تو یہ جو نفسی علم ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ مستقبل کی بعض چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی ایک حادثہ بھی پیدا ہو رہا ہے، وہ اس نے کچھ وقت کے بعد، آپ دیکھیں نا چاند کی پیدائش ہے، آپ کے پاس کوئی طریقہ اس کے سوانے کہ وہ آ جائے افق کے اوپر تو پھر آپ کہتے تھے ہلال طلوع ہو گیا. اب سائنس پیشین گوئی کر دیتی ہے فلاں وقت ہوگا. سورج گرہن، چاند گرہن، آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ 70 سال بعد، 50 سال بعد، 20 سال بعد فلاں وقت پر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا. مستقبل ہی ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو اسی طرح نفسی علوم سے بہت سے معاملات کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے. ایسے ہی بہت سے علوم ہیں جن میں آپ دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے اندر مستقبل کو دیکھنے کی خلقی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی جیسے دنیا میں اعلیٰ جسمانی اوصاف لے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو یہ ہرکلیس، یہ رستم، یہ تو کہانیاں ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی آپ مثلا محمد علی کلے کو دیکھ لیجیے. اسی طریقے سے عبقری ہے ذہنی لحاظ سے، جیسے سائنس میں ہے نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے. اب دیکھیے نا ارسطو، افلاطون، سقراط، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک خاص علم. بالکل اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر دیوار کے پار دیکھ لینے کی صلاحیت خلقی طور پر ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ مستقبل کو دیکھ لیں گے خلقی طور پر ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے جس میں مناسبتوں سے نتائج عکس کیے جاتے ہیں. مثلا آپ کے ہاتھ کی لکیریں ہیں، اس میں بھی لکیروں کی مناسبت سے بعض نتائج عکس کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہاں کسی کو یہ لکھا ہوا نہیں معلوم ہوتا، بہت سے انسانوں کے ہاتھوں کا مشاہدہ کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے ایسے لکیریں ان مناسبتوں میں ہوئی تو غالباً یہ نتیجہ نکلے گا. اسی طرح کی صورتحال کم و بیش علم نجوم میں ہوتی ہے. یعنی وہاں تاروں کی چال سے ہے کہ وہ ستاروں کے ساتھ کسی مستقبل کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان اس سے ایک قیافہ، ایک اندازہ لگاتا ہے. یہ بھی بہت وسیع علم بن گیا ہے، یعنی ستاروں کی چال سے، اور وہ برج بنا لیے گئے، اور برج بھی بہت وسیع علم بن گیا. بالکل صحیح. یعنی آپ دیکھیے اور بہت سے اس طرح کے علم سے فیوچر کو دیکھنا یا جاننے کی کوشش کرنا، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علم ہے. پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ علم ہے. یعنی خلقی صلاحیتیں بھی ہیں، علوم بھی، ٹھیک ہے، مادی بھی ہیں، نفسی بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ علوم ہے. ان علوم کا کوئی ماہر آدمی اگر موجود ہے تو وہ بعض اوقات کوئی بات کر دے گا. اچھا، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ ہندو ہے، وہ خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا. جیسے مادی علوم کے ماہرین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک آدمی بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، مسیحی ہو سکتا ہے. بالکل یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. تو ان علوم سے کام لے کر بعض لوگ بات کرتے ہیں. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ علوم جب تک سائنس کے درجے میں نہ چلے جائیں، جیسے مثلا موسمیات کا محکمہ، آپ اس کے علت و معلول کے رشتے کو جان جاتے ہیں، جب تک اس جگہ پر نہ چلا جائے اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ اس سے شرک پیدا ہوگا. یعنی کوئی آدمی آپ کے عقیدے کو خراب کر ڈالے گا. اچھا، آپ کے سوچنے کا انداز بھی اس سے مجروح ہوتا ہے. دیکھیے جو لوگ ان علوم سے زیادہ اشتغال رکھتے ہیں وہ اپنی عقل کو معطل کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے بارہ دیکھا، اب یہ لوگوں میں ہمارے یہاں روایت بن گئی نا استخارہ کرنا ہے. تو شادی بیاہ کے موقع پر عقل یہ کہہ رہی ہے، تجربہ یہ کہہ رہا ہے، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، ایک خواب آ گیا، اس کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ اور رسول نے یہ بات نہیں کہی کبھی کہ آپ اس اصول پر فیصلے کریں. فیصلوں کی بنیاد علم اور عقل کو ہونا چاہیے. تو محمد الرسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم یا تو اللہ کے فرمان پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے پیغمبر کی بات پر عمل کریں، اور یا پھر جب علم بن جائے تو اس پر عمل فیکٹس پر. ورنہ اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ ہم توہم پرست ہو کے رہ جائیں گے اور ہمارے اندر مشرکانہ احساسات پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے.
جی اس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ ہمارے ہاں عام طور پر علم نجوم اور اس طرح کے دوسرے جو علوم ہیں اس کے بارے میں ایک مذہبی تقدس پایا جاتا ہے. جو شخص اس میں مہارت پیدا کر لے تو سمجھا جاتا ہے وہ بہت پہنچا ہوا ہے, وہ بڑا ولی اللہ ہے. تو اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے انسان دوسروں کو دھوکہ دینے میں ہمیشہ سے ماہر رہا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیے موجودہ زمانے میں جو 3 بڑے فلسفی پیدا ہوئے ہیں ان تینوں نے ایک غیر معمولی کوشش کی کہ انسان کی بنیادی جبلت کا تعین کیا جائے. بنیادی جبلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی جبلت ہے جو باقی ساری جبلتوں کو کنٹرول کر لیتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ فرائڈ نے کہا کہ وہ جنس ہے, اور اس کو وہ یعنی ایک نوزائیدہ بچے تک لے گیا اس کا تجزیہ کرتے کرتے. مارکس کا خیال یہ تھا کہ وہ صرف شکم ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اس پیغمبر حق ناشناس کا معاملہ یہ تھا کہ بر مساوات شکم دارد اساس. تو اس نے اس کو بنیاد بنا لیا. ایڈلر نے انسان کے اندر جو تفوق کی جبلت ہے, برتری چاہنے کی جبلت, اس کو بنیادی جبلت قرار دیا. یعنی میں یہ پسند نہیں کرتا, آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ سے کوئی برتر ہو. ٹھیک. جب صورتحال نہیں بنتی تو پھر تو قبول کر لیتے ہیں, لیکن ہر آدمی چاہتا یہ. اچھا کوئی فن آپ نے سیکھ لیا, وہ پامسٹری ہو سکتی ہے, اچھا وہ قیافے پر مبنی کوئی علم ہو سکتا ہے, وہ کوئی خلقی صلاحیت ہو سکتی ہے, وہ کوئی نفسی علم ہو سکتا ہے, یہ آپ کو حاصل ہو گیا. تو اب آپ اس کے ساتھ ایک زائد فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر ذرا مذہبی دھونس بھی جما دی جائے کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں, بزرگ ہوں, اللہ والا ہوں. اچھا جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل میں انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے, اور ایک سچا جو صاحب علم ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ بھائی یہ چیز علم ہے, میں ایک عام انسان ہوں, میں خطا کار بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ ایک علم ہے, میں نے سیکھا ہوا ہے. جس طرح کسی ڈاکٹر کے لیے پہنچا ہوا بزرگ ہونا ضروری نہیں, شفا ہو جاتی ہے, بالکل ایسے ہی میرے علوم کا معاملہ ہے. تو علم کو علم کے طور پر پیش کرنا چاہیے. ٹھیک. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید نے انسان کے اندر جو علم کی صلاحیت یعنی یہ نفسی علوم جو ہے ان کے بارے میں ایک آخری انتہا بیان کر دی ہے. یعنی ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے, اور وہ ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے نے جس کا مظاہرہ کیا. تو قرآن مجید نے تعارف کرایا کہ الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس اصل میں قانون خداوندی کا ایک علم تھا, اور اس علم کی وجہ سے وہ 1500 میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھا کے لے آئے. اچھا اس وقت لگتا تھا افسانہ ہے. اب آپ کی جو مجلس اس وقت منعقد ہو رہی ہے اس کو اٹھا کے ہم مریخ پر لے جا سکتے ہیں اور ابھی لوگوں کو وہاں دکھا سکتے ہیں. یہ ہو گیا. بالکل صحیح ہے. جاوید صاحب یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو ستارے جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے, یا ستاروں کی جو گردش ہے وہ یہ نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاند ہے, چاند کی جو گردش ہے, چاند کا جو گھٹنا اور بڑھنا ہے, اس سے سمندر میں جو ہے وہ جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے, سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے. چاند کے صرف موومنٹ سے جو ہے وہ اتنی بڑی کرۂ ارض کے سمندر میں جو طغیانی آ جاتی ہے. تو پھر ایسا کیوں کر نہیں ہو سکتا کہ ستاروں کی چالوں سے ہمارے اندر جو تبدیلیاں ہیں فزیکلی اور مینٹلی اور نفسی طور پر وہ روبہ عمل نہ ہوتی ہوں؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ مادی چیزیں ہیں, یعنی چاند بھی ہے, ستارے بھی ہیں, مادی چیزیں ہیں. تو عام طور پر تو عقل یہی کہتی ہے کہ ان کے اثرات بھی اسی نوعیت کے ہونے چاہیے. یعنی چاند کے جس اثر کی آپ نے مثال دی ہے وہ کیا کرتا ہے آج, وہ یوں نہیں کرتا کہ وہ آپ کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ اٹھا دیتا ہے اس کو. اب یہ جو اٹھانے کا عمل ہے خود ہمارا اپنا وجود بھی ایک مادی وجود ہے. صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مادی ترکیب میں بھی کوئی چیز ابھار پیدا کر دیتی ہے, اب اس سے کچھ نتائج نکل آئیں گے. یہ خود ایک مطالعے کا موضوع ہے. ٹھیک. مد و جزر ہوتا ہے نا. بالکل. اور وہ مد و جزر اتنا غیر معمولی ہوتا ہے. میں چونکہ ایک بالکل دریا کے کنارے رہتا ہوں تو وہ دریا سمندر کے بالکل قریب ہے. جب میں نے آج سے 7 سال پہلے وہاں رہنا شروع کیا تو مجھے بتا دیا گیا کہ یہ اصل میں مد و جزر کا حساب ہے. یعنی فلاں تاریخ کو یہ دریا اتنا اونچا آ جائے گا, فلاں تاریخ کو اتنا اونچا آ جائے گا, اور فلاں تاریخ کو یہ آپ کے گھروں تک بھی پانی لا سکتا ہے. یعنی اس حد تک ایسا ہوتا ہے, اس کو متعین کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نوعیت کے اثرات ہمارے مادی وجود پر بھی ہو سکتے ہوتے ہیں بسا اوقات. ان کا بالکل سائنسی مطالعہ کرنا چاہیے. ان کے پیچھے بھی کوئی خدا کو پہنچا ہوا آدمی ہے اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے گفتگو آج کی ہے تقدیر, تدبیر اور علم نجوم کے حوالے سے, اور ان کا رب جاننے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اور بہت سارے اور بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے. اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ih@duniatv.tv.
اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.